جناب محترم جسٹس چیف جسٹس رانا بھگوان داس صاحب، عزیز صاحب، صدر ثنا اور دیگر آفس بیئرز ممبرز، میں اپنی اس کمزوری کا اعتراف کرتا ہوں. میری دل کی خواہش ہوتی کہ میں بھی آج یہاں پہ سندھی زبان میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے امید کرتا ہوں کہ ضرور وہ وقت آئے گا کہ جب میں زبان میں بھی اظہار کر سکوں گا. سب سے پہلے تو میں جسٹس بھگوان داس صاحب کی موجودگی میں بہت بوجھ محسوس کر رہا ہوں کہ کیا کہوں. اتنا ان کا ایک خطاب تھا اور ان کی شخصیت کا ایک وزن اور سحر جو موجود ہے. کیونکہ رانا بھگوان داس صاحب کا پاکستان میں جو کردار ہے شاید ہماری عدالتی تاریخ کبھی بھلا نہیں سکے گی. انہوں نے ایک ایسے موقع پر کہ جب رول آف لا ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتا تھا یا اس کا پرچم بلند ہو سکتا تھا، کسی بھی دباؤ کے آگے جھکنے سے انکار کیا. اور ان کی چیف جسٹس شپ کے دوران جو 20 جولائی کا پاکستان کی عدلیہ نے فیصلہ لکھا، اس نے جسٹس منیر کے اس دھبے کو دھو دیا کہ جسے آج تک ہم پاکستان کی عدالتی تاریخ میں تنقید کا نشانہ بناتے رہے. اور میں اسی لیے شاید یہ مناسب ہوگا کہ رانا بھگوان داس صاحب کو ہم اپنے ملک میں انصاف کا مہاتما قرار دیں. تو شاید انصاف ہوگا جو انہوں نے کردار ادا کیا. آج پاکستان جس موڑ پر کھڑا ہے اور جس کشمکش سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں ان کا جو آج کا مقالہ ہے اس کی اہمیت اجاگر ہو جاتی ہے. پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور پاکستان کی بنیاد ایک ایسے شخص نے رکھی کہ جو کانسٹیٹیوشنلزم اور ڈیموکریسی پر مذہب کی طرح عقیدہ اور ایمان رکھتا تھا. بدقسمتی سے اس ملک میں جس کی بنیاد جمہوریت اور کانسٹیٹیوشنلزم کی بنیاد پر رکھی گئی، وہاں پر آئین کی بالادستی اور جمہوریت 60 سال گزرنے کے باوجود مختلف بحرانوں سے دوچار ہے. ہماری تاریخ کو بری طرح مسخ کیا گیا ہے اور 1958 میں جس طریقے سے پاکستان میں جمہوری عمل کو تہو بالا کیا گیا اور اس کے بعد سے اسٹیبلشمنٹ نے اور فوج کے ڈکٹیٹرز نے پاکستانی قوم کے حافظے تاریخ کو مسخ کرنا شروع کیا، ضروری ہے کہ اس کی کریکشن بار بار یاد دہانی کے طور پہ کی جاتی ہے. پہلی بات یہ کہی جاتی ہے کہ پاکستان میں آئین بنانے میں سیاستدان ناکام ہو گئے. جہاں تک میں سمجھتا ہوں، رانا بھگوان داس صاحب ہیں اور مجھ سے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے آئین کا پہلا مسودہ غالباً 1952 کے اندر بنا لیا تھا اور اس آئین کے مسودے کو اس لیے منظور نہیں کیا گورنر جنرل نے چونکہ اس کے اندر گورنر جنرل کی اس اختیار کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کو اپنی صوابدید کے اوپر برخاست کر سکتا ہے. یہ آرٹیکل 58(2)B کا جھگڑا تھا کہ وہ گورنر جنرل صاحب چاہتے تھے کہ ہم جمہور کی طاقت کے مقابلے میں اپنے پاس ایک ایسی طاقت رکھیں کہ جب چاہیں جمہور کے فیصلے کو گھر بیچ سکیں. تو اس بنیاد کے اوپر کہ اس کے اندر یہ پروویژن نہیں رکھی گئی تھی، آئین کو سائن نہیں کیا گیا اور بننے نہیں دیا گیا اور یہ کشمکش اس وقت سے جاری رہی. اور بالآخر جب پاکستان میں ماشاء اللہ لگے تو ہر بار ہمیں یہی بتایا جاتا رہا کہ سیاستدان ناکام ہو کے ماشاء اللہ کی بنیاد بنتے رہے.
اور سیاستدانوں نے ماشاءاللہ کو دعوت دی، ہم تو ملک بچانے کے لیے آتے رہے. یہ ملک کو بچانے کی ڈیوٹی ایسی تھی کہ موت ہی اس سے جدا کرے تو کرے، خود کبھی چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا تھا. اور جو چیز آپ کراہت کے ساتھ کریں، اپنی مرضی کے خلاف کریں، آپ فوری طور پر اس سے خود کو نکالنا چاہتے ہیں. جنرل مشرف صاحب نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کس نے دھکا دے دیا، میں تو نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن یہ دھکا ایسا تھا کہ 7 سال اس میں 8 سال تیرنے کے باوجود ابھی بھی موصوف کا دل کرتا ہے کہ میں اسی سمندر میں تیرتا رہا. So politics is in their blood. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو ناگواری کے ساتھ آتے ہیں، یہ شاید حقیقت کا احوال نہیں ہے. 1958 میں ایوب خان نے جب ماشاءاللہ لگایا تو فیبرری 1959 میں الیکشن جو ہے کال ہو چکے تھے، اور اگر وہ الیکشن ہو لینے دیے جاتے تو اس بات کا غالب امکان تھا کہ حسین شہید سہروردی پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے، اور اگر وہ وزیر اعظم بن جاتے تو کبھی مشرقی پاکستان ہم سے جدا نہ ہو سکتا. لہذا ایسا کوئی طوفان نہیں تھا، ملک میں الیکشن کیمپین ہو رہی تھی، صرف ایک طوفان آیا، اور وہ یہ کہ سکندر مرزا صاحب نے ایوب خان کے جرنیلوں کو اپنے ایوان صدر میں چائے کی پیالی پہ بلانا شروع کیا، جس سے ایوب خان کو یہ خوف ہوا کہ شاید میری نوکری چلی جائے گی، اور اپنی نوکری کو بچانے کے لیے ملک کو ماشاءاللہ کے کنویں میں پھینک دیا گیا. 1969 میں جب پھر ایوب خان کے خلاف تحریک چلی اور پوری قوم جمہوریت مانگ رہی تھی، تو جنرل یحییٰ خان نے جب دیکھا کہ شاید اپنے ہی آئین کے مطابق یہ اسپیکر قومی اسمبلی کو اقتدار دے جائیں گے جو کہ مشرقی پاکستان سے ہوگا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بندوق کی طاقت پر ایوب خان سے اقتدار چھین لیا. کون سے سیاستدان نے یحییٰ خان سے اپیل کی تھی کہ آپ آ کے اقتدار سنبھالیں؟ ہوس اقتدار تھا کہ شاید یہ ایوب خان نے 10 سال اس بابے نے تو اپنی باری کھیل لی ہے، اب میری باری آ رہی ہے تو اسپیکر قومی اسمبلی مشرقی پاکستان سے میرے پاس بندوق ہے، میں بھی اسی طرح کھیلوں گا جیسے اس نے کھیلی. لہٰذا مارشل لا لگ گیا. دوسرا. تیسرا مارشل لا لگا جب 5 جولائی 1977 کو، تو یہ میٹر آف ریکارڈ ہے کہ پی این اے اور پیپلز پارٹی کے درمیان نئے الیکشن کے اوپر معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس مارشل لا کی بنیاد یہ بنی کہ غلام اسحاق خان صاحب نے ضیاء الحق صاحب کو یہ خبر دی کہ شاید ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس ایگریمنٹ کے بعد آرمی چیف کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، چونکہ وہ آرمی چیف کی کارکردگی سے جو کرائسس کے دوران سپورٹ دینی تھی مطمئن نہیں تھے کہ انہوں نے اس طرح سپورٹ نہیں کیا انہیں جیسا کہ سپورٹ کرنی چاہیے تھی. تو دس چینج آف آرمی چیف ڈیسیژن لیڈ ٹو دا امپوزیشن آف مارشل لا. تو لہذا پھر نوکری کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر مارشل لا لگ گیا. 12 اکتوبر 99 کو جب مشرف صاحب نے مارشل لا لگایا، 4 روز کے بعد بی بی سی کے اوپر ان گناہ گار کانوں سے سنا، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نواز شریف صاحب برطرف نہ کرتے تو کیا بدستور وزیر اعظم ہوتے؟ انہوں نے کہا جی ہاں بدستور وزیر اعظم ہوتے. گویا اگر انہیں برطرف نہ کیا جاتا تو ملک میں نہ کرپشن ہوتی، نہ ملک کی آئسولیشن ہوتی، نہ ملک کا وفاق کمزور ہوتا، ہر طرف خیر اور چین اور امن اور معاشری ہوتی اگر ان کی نوکری نہ جاتی. لہذا پھر اپنی نوکری کو بچانے کے لیے ملک میں مارشل لا لگا دیا گیا. تو یہ جو ایک سیاستدانوں اور جمہوریت کے بارے میں ہمیں ایک سبق دیا جاتا ہے کہ اس ملک میں مارشل لا ہمیشہ سیاستدانوں کی ناکامی سے لگا ہے، یہ ایک تاریخی جھوٹ ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ صفایا کیا جانا ضروری ہے. اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر مارشل لا جو ہے، جیسے جنرل جہانگیر کرامت نے ایک سیمینار میں کہا، اس کی بنیاد فوج کے جو قیادت ہے اس کے کارپوریٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. جب ان پر وہ خطرہ اور زد محسوس کرتے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے وہ ملک ٹیک اوور کر دیتے ہیں. نہ اس کا آئین سے تعلق ہے، نہ اس کا جمہوریت سے تعلق ہے، نہ اس کا ملکی سلامتی سے تعلق ہے. اب 60 سال کے بعد ہم ایک ایسے دورائے پر کھڑے ہیں کہ ہمیں ایک فیصلہ کن انداز میں اس مسئلے کا حل نکالنا ہے کہ کیا یہ پاکستانی ریاست پاکستان کے عوام کی ریاست بنے گی یا ایک گیرزن ریاست بنے گی جس کے وسائل،
جس کی فیصلے اسٹیبلشمنٹ کرے گی یا پاکستان کے عوام کریں گے. اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جو آج ججز کی بحالی کی جد و جہد کا مرکز یا اس کی اسپرٹ ہے. لوگ کہتے ہیں آپ ججز کی بحالی کے اوپر کیوں یہ 60 جج ہیں ان کی نوکریاں نہ بحال دیں تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ آپ مہنگائی کی بات کریں, آپ روٹی کپڑے مکان کی بات کریں, آپ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی بات کریں. اگر آج آپ امریکہ سے لے کر جاپان تک چلے جائیے اور روس سے لے کر تو ساؤتھ افریقہ تک چلے جائیے, دنیا کے تمام ممالک جو ترقی یافتہ ہیں ان کی انڈیکس بنائیے, ان کو ایک طرف کیجئے, تو آپ کو ایک چیز تمام ممالک میں مشترک نظر آئے گی. دنیا میں تمام ترقی کرنے والے ملک وہ ہیں کہ جہاں پر آئین, قانون کی سافٹ پاور, آئین اور قانون اور رول آف لا کی جو سافٹ پاور ہے وہ اس معاشرے کی فزیکل پاور کے اوپر حاوی ہے. یعنی کہ اس معاشرے کے اندر بندوق کی طاقت آئین اور قانون کی طاقت کے سامنے سر نگوں. اور آج اگر آپ دنیا کے وہ تمام ممالک نکال لیں کہ جس میں جہالت ہے, جس میں پسماندگی ہے, جس میں انتشار ہے, وہ ملک وہ ہوں گے جہاں پر آئین اور قانون کی طاقت بندوق کی طاقت کے سامنے سر نگوں. لہذا یہ ججز کی بحالی کا مسئلہ صرف ججز کی بحالی کا مسئلہ نہیں ہے. This is about heart and soul of Pakistani society. What kind of society Pakistani state is going to become in future? What kind of Pakistani society are we going to hand over to our next generation? A society جس کے اندر بندوق کی طاقت جو ہے قانون کا تعین کرے گی, یا ایک ایسا معاشرہ کہ جس میں رول آف لا کے بدن سے فیصلہ ہوگا کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے اور بندوق اور لاٹھی کی طاقت کے کیا حدود اور لمٹس ہیں, وہ فیصلہ ہوگا. یہ وہ بنیادی جنگ ہے. چونکہ جو فیصلہ 3 نومبر 2007 کو سپریم کورٹ کے 7 ججوں نے کیا, وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک تاریخی فیصلہ ہے کہ پہلی بار سپریم کورٹ سے ایک ایسے ڈکٹیٹر کے غیر آئینی قدم کو مسترد کیا گیا جس میں آئین اور قانون کے اندر جس کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی. آج اگر 16 کروڑ لوگ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے پیچھے نہ کھڑے ہوئے تو قیامت تک پاکستان کا کوئی جج آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے فیصلہ نہیں کرے گا, بلکہ ہر جج یہ دیکھے گا کہ بندوق کی منشا کیا ہے, بندوق کی منشا کے مطابق فیصلہ دے گا. اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج اگر پاکستان میں رول آف لا کو بچانا ہے, پاکستان میں کانسٹیٹیوشنلزم کو بچانا ہے اور پاکستان کی فیڈریشن کو, ریاست کو بچانا ہے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ڈیفائننگ مومنٹ پہ یہ جو ڈیفائننگ جد و جہد اور جنگ ہے اس میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی جائے. اور ان ججز کو جنہیں جنرل مشرف نے بندوق کی طاقت سے اس لیے برخاست کیا کہ انہوں نے آئین اور قانون کے آگے, آئین اور قانون کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کیا اور جنرل مشرف کی غیر آئینی طاقت کے سامنے جھکنے سے انکار کیا, ان کو بحال کیے بغیر پاکستان میں عدلیہ کی آزادی اور رول آف لا کا تصور بھی دفن ہو جائے گا. لہٰذا ہم اگر اس ملک میں رول آف لا چاہتے ہیں تو ان ججز کو لانا ضرورت ہے, چونکہ وہ رول آف لا کی بالادستی کی علامت بن چکے ہیں. اور وہ جج حضرات کہ جنہوں نے 3 نومبر کو جنرل مشرف کے غیر آئینی اقدامات کے اوپر حلف کیا اور جنہوں نے اس عدلیہ کے قتل کے اندر اپنا کندھا دیا, اگر ان جج حضرات کو ان ججوں کے ساتھ لا کے بٹھا دیا جائے کہ جنہوں نے اپنے کردار کے ساتھ ایک نئی تاریخ لکھی, تو اس سے زیادہ بڑی توہین ان ججز کی نہیں ہو سکتی کہ جنہوں نے. اور ہم نے پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ 15 مئی 2006 کو جب میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے. تو آپ میں سے شاید نہ جانے کتنے لوگوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے. میثاق جمہوریت کی آرٹیکل 3B
یہ کہتا ہے کہ no judge shall take oath on PCO. 15 مئی 2006 کو ہم نے اس میں تحریر کیا کہ کوئی جج آئندہ پی سی او کے اوپر حلف نہیں لے گا. تو یہ 60 جج جنہوں نے پی سی او پر حلف لینے سے انکار کیا، انہوں نے تو میثاق جمہوریت پر عمل کر کے ثابت کیا. اور وہ جج جنہوں نے پی سی او پر حلف اٹھا لیا، انہوں نے میثاق جمہوریت کی دھجیاں بکھیر دی. اب آپ بتائیے ہم کس منہ کے ساتھ ان ججز کی بحالی، ان ججز کو بحال رکھنے یا ریگولرائز کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں جنہوں نے میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی کی اور پی سی او کے اوپر حلف کیا؟ اور ہم پابند ہیں کہ ان ججز کے لیے جنگ کریں کہ جنہوں نے اس میثاق جمہوریت کی تحریر کے مطابق پی سی او پر حلف لینے سے انکار کر دیا. تو یہ وہ بنیادی چیز ہے کہ جس کے اوپر آج پاکستان کی سول سوسائٹی، پاکستان کی لائر کمیونٹی، پاکستان کی جمہوری قوتیں متفق ہو چکی ہیں. اور جب یہ حکومت 18 فروری کو بنی تو ہمیں یہ امید ہوئی تھی کہ اب پاکستان میں ہماری جنگ جیتی گئی ہے، ہم کامیاب ہو گئے ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہماری یہ امیدیں شارٹ لیو نکلیں. اس کے باوجود کہ 9 مارچ 2008 کو ہم نے اعلان مری پر دستخط کیے کہ 30 دنوں کے اندر ہم ان ججز کو بحال کر دیں گے. وہ 30 دن گزرے، پھر 12 دن گزرے، جج بحال نہیں ہو سکے. پھر اس اعلان مری سے یہ دیکھا گیا کہ مزید پسپائی اختیار کی گئی. اور اعلان مری میں تو ہم نے کہا تھا کہ ججز کو ہم ریزولوشن اور ایگزیکٹو ایکشن سے بحال کریں گے. کہا جاتا ہے جناب ریزولوشن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے بڑی غیر قانونی اس میں بات کر دی، اس لیے بحران پیدا ہو گیا. تو میرے بہنوں اور بھائیوں، ریزولوشن اسی لیے ایکسیپٹ کیا گیا تھا کہ اس کی لیگل ویلیڈیٹی نہیں ہوتی. چونکہ اگر ججز کی بحالی کے لیے ہم لیگل انسٹرومنٹ استعمال کریں تو ہم جنرل مشرف کے 3 نومبر کے ایکشن کو درست تسلیم کریں گے. ریزولوشن اس لیے لے کر آیا گیا تھا کہ وہ لیگل انسٹرومنٹ نہیں ہے، البتہ وہ ول آف دا پیپل کا اظہار کرتا ہے. اور اعلان مری کے اندر جو لیگل انسٹرومنٹ رکھا گیا تھا وہ صرف ایگزیکٹو ایکشن رکھا گیا تھا کہ ایگزیکٹو ایکشن کے ذریعے ہم بحال کریں گے. لیکن اب بدقسمتی سے ایک آئینی پیکج کے ذریعے اس چیز کو بہت کمپلیکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ مل کر کہ انہیں کنونس کریں کہ اگر ہم نے اس ملک اور اس کولیشن کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے عوام کی ان 2 امنگوں کے آگے ہمیں بھی سر نگوں کرنا پڑے گا جو مسلسل ہر سروے، پبلک اوپینین پول اور عوام کے فیصلے میں جن کا اظہار ہو رہا ہے. اور آج 80% پاکستان کی عوام 2 چیزوں کے بارے میں یکسو ہے. 1 that General Musharraf should quit and 2 that the judges must come back as early as possible. If we are not accepting these 2 realities, we are only fooling ourselves. ہم کسی کو بیوقوف نہیں بنا رہے، ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. چونکہ پاکستان آف ٹوڈے از اے ڈفرنٹ پاکستان. اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ باہر آپ کو بہت نا امیدی ہوتی ہے بعض اوقات کہ ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز ملک کے اندر ایسی کی ہے اس 15 مہینے کی جدوجہد نے، جس نے مجھے بہت امید دی ہے اور آپ کو بھی امید ملنی چاہیے. اور وہ یہ کہ اس جوڈیشل کرائسس اور موومنٹ نے پہلی دفعہ 60 سال میں پاکستان کی پڑھی لکھی مڈل کلاس کو سیاست کے اندر انرجائز کر دیا اور ایکٹیوسٹ بنا دیا ہے. ہمارے 60 سال کے سیاسی سفر میں جو سب سے بڑی کمزوری تھی، پاکستان کے تعلیم یافتہ لوگ سیاست سے ڈیٹیچ تھے، کٹ آف تھے. دس از ناٹ مائی پیس آف کیک. وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے تھے، وہ سیاست میں ایکٹیویزم نہیں کرتے تھے. آج پاکستان کے اندر ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیشنلز اور مختلف طبقوں کے لوگ، نوجوان، اسٹوڈنٹس، خواتین، وہ سب اس مسئلے کے اندر اتنے ایکٹیوسٹ ہو چکے ہیں کہ آپ اور میرے خیالات سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں. اور اب ان پڑھے لکھے لوگوں کو سیاست اور سول سوسائٹی کے اندر ایکٹیو دے کے میں آپ کو یہ بات تقریباً دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی
wheel of history in Pakistan will move forward. These judges will be restored. Supremacy of और जो establishment की जो हुकूमत है वो इंशाअल्लाह ताला शिकस्त होगी. मैं चूंकि वक्त काफी हो गया है, इसी के साथ अपनी बात को काफी है जो क्वेश्चन आंसर्स के अंदर कोशिश करूंगा कि एड्रेस करूं. आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमें इस वक्त जरूरत है कि हम पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की जो कुव्वतें हैं उनको भी, हमारी जमात का बड़ा डायलेमा है. एक तरफ हम जजेस की बहाली देखना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम इस कोलिशन को भी नहीं चाहते कि टूटे. क्यों कि इस कोलिशन के टूटने का मतलब ही जनरल मुशर्रफ की फतह होगी. लिहाजा हमने तमाम कड़वी गोलियां बर्दाश्त की हैं, ऐलान मरी पर अमल नहीं हुआ, उसके बावजूद हम कोलिशन के अंदर रहे. इसी तरह सिंध के अंदर MQM जो है अभी कोलिशन पार्टनर नहीं थी, तो MQM को इतना अलाउंस दिया गया कि उसके गवर्नर को कबूल किया गया कि हम इसको रिटेन करेंगे. लेकिन पंजाब में जहां पे हम कोलिशन पार्टनर्स थे और हमारी हुकूमत थी, वहां पे हमने अपना गवर्नर भी नहीं मांगा. हमने तो कहा था कि कोई गैर जानिबदार गवर्नर लगा दीजिए. चलिए अपना गवर्नर लगाना है तो कोई अपना जेन्युइन गवर्नर लगा दे, जागीर बदल कोई गवर्नर लगा दे, हम उसको वेलकम करेंगे. लेकिन पंजाब के अंदर उस शख्स को गवर्नर लगाया गया जो जनरल मुशर्रफ की निगरान हुकूमत का वज़ीर, और वो भी हमारे लिए एक तलखी थी. लेकिन उस तलखी के बावजूद हमने कोलिशन के साथ रहने का फैसला किया, चूंकि हम एक बिग पिक्चर के अंदर नहीं चाहते कि ट्रांजिशन टू डेमोक्रेसी जो है उसमें खलल आए. लेकिन मैं समझता हूं कि अब वक्त बहुत कम है और जरूरत इस बात की है कि सब लोग कोलिशन के अंदर जो मौजूद लोग हैं उनको इस बात का एहसास दिलाएं कि वी हैव टू एक्ट क्विकली. अगर जल्द फैसले नहीं होंगे तो फिर हमारे लिए भी मजीद इस कोलिशन को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. लोग हमें भी कहने लगेंगे कि आपकी वजह से ये कोलिशन कायम है और इस कोलिशन के पार्टनर की वजह से मुशर्रफ साहब कायम है, लिहाजा आप भी मुशर्रफ साहब को कदा देने का जरिया बन रहे हैं. तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा क्राइसिस पैदा होगा. इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे पार्टनर जो है रियलाइज करेंगे इस वक्त जो सूरत हाल है, और हम पाकिस्तान में असूलों की सियासत को राइज करेंगे. और मुझे फख्र है इस बात पे कि हमने कम से कम उस मिसाल को पहली दफा पाकिस्तान में कायम किया है. यहाँ पर काबीना और हुकूमत में आने के लिए असूलों को तोड़ा जाता था, तो हमने 15 वजारतों को ठुकरा के कम से कम इस मिसाल की बुनियाद रखने की कोशिश की है कि सियासत के अंदर वजारतों से असूल बड़े हुआ करते हैं. और हमने जब से वजारतें छोड़ी हैं, मैं आपको दावे से कहता हूं कि जब से वजारतें छोड़ी हैं हमें वजीर बनने से ज्यादा इज्जत मिली है, जिसके लिए हम पूरी कौम के बेहद शुक्रगुजार हैं. और मैं इन अल्फाज के साथ कि इंशाअल्लाह ताला ये रूल ऑफ लॉ की जो जंग है ये हमारे लिए कार्डिनल प्रिंसिपल है. हम अपने इक़्तिदार को, हमें किसी सतह के ऊपर, हमने जैसे वजारतें कुर्बान की हैं, अगर किसी हुकूमत की भी कुर्बानी देनी पड़ी और अपने असूलों को बचाना पड़ा तो हम असूलों को अपने सीने से लगाएंगे, अपनी हुकूमत को हम अपने सीने से लगा के असूलों की कुर्बानी देंगे. पाकिस्तान फाइनल. मेहरबानी मोहतरम अहसन इकबाल साहब. हाणे सवालनि ऐं जवाबनि जो सेशन शुरू थींदो, पर जीअं त असां वटि वक़्तु तमामु घटि आहे ऐं सवाल तमामु घणा अची विया आहिनि, तंहिंजे करे साईं जस्टिस राणा भगवान दास जन जो ख़्यालु इहो आहे उहे पंहिंजे सवालनि जा पाण कंबाइंड सभु सवाल खणी करे उन्हनि जो हिकिड़ो जे हिकु ई जवाबु ॾियनि. अहिड़े नमूने ई मां अहसन इकबाल साहिब खे सभु सवाल ॾियां थो पियो ऐं साईं राणा भगवान दास साहब जन खां पोइ उहे पंहिंजे सवालनि जा पाण जवाब ॾियनि. ऐं असां वटि टाइम तमामु घटि आहे, तंहिंजे करे असांखे थोरो इन ई मामले में मोहतात थियणो पवंदो. साईं तव्हां हिते वेही करे Mr. Maqbul Mughal and Mr. Shafiq Nizamani's questions are almost common. They relate to rule of law, independence of judiciary, representation of people, and their frequent violation in Pakistan, and the